نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 53 باب الوضوء من النوم ومن لم یرا من النعسۃ والنعستین او الخفقۃ وضوءا۔ باب ہے نیند کے بعد وضو کرنا، اسی طرح ایک یا دو بار اونگنے سے یا جھونکا آنے سے وضو کا ضروری نہ ہونا۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ تین چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں، ایک نیند، دوسری اونگ اور تیسرا جھونکا خفقہ۔ نیند کا معنی ہوتا ہے کہ انسانی شعور پر جب غفلت پوری طرح غالب آ جائے تو اس کو نیند سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی انسان کا شعور وہ ختم ہو جائے تو اس کو نیند سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے اونگ، اس میں آنکھ تو بند ہو جاتی ہے لیکن تمام شعور ختم نہیں ہوتا، بلکہ شعور کافی حد تک باقی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اونگ کی حالت میں انسان دوسروں کی بات سنتا بھی ہے اور کبھی کچھ نہ کچھ بات سمجھتا بھی ہے۔ گویا کہ اونگ جو ہے یہ نیند کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز جھونکا ہوتا ہے، یہ اونگ سے کچھ زائد اوپر والا درجہ ہوتا ہے، اس میں سار ہلنے لگتا ہے اور ٹھوڑی جو سینے کو جا لگتی ہے۔ تو جھونکے سے پہلے اونگ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، پہلے اونگ آتی ہے، اونگ کے بعد جھونکا ہوتا ہے، جھونکے کے بعد پھر آگے نیند کا درجہ آتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو تیسرا درجہ آخری درجہ ہے جس کو نوم نیند کہا جاتا ہے، جس میں انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، اس نیند کی وجہ سے وضو کرنا لازم ہے۔ البتہ اونگ ہے یا خفقہ ہے جس میں سر نیچے جھک جائے، اس سے وضو لازم نہیں آتا۔ نیند بھی بذات خود ناقض وضو نہیں بلکہ یہ مزنہ ناقض وضو ہے، چونکہ نیند کی وجہ سے انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے، حواس پر گرفت کمزور ہو جاتی ہے، تو ظن غالب یہ ہو جاتا ہے کہ نیند کی وجہ سے انسان کے سبیلین سے کوئی چیز خارج ہوئی ہو اور انسان کو شعور نہ ہو۔ صرف نیند ہی ناقض وضو نہیں، اگر نیند ہی ناقض وضو ہو تو بیٹھے بیٹھے اونگ آنے سے، جھونکا لگنے سے بھی وضو ٹوٹنا چاہیے۔ ہاں، جب ایسی نیند غالب آئے جس میں شعور ختم ہو جاتا ہے، جس کو نیند سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو پھر چونکہ اب وہم ہوتا ہے کہ ممکن ہے کوئی ہوا وغیرہ کا خروج ہوا ہو، تو اس کی وجہ سے نیند کو ناقض وضو کے قائم کر دیا گیا، کیونکہ اس میں وہم غالب ہو جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ اونگ سے، سر کے جھک جانے سے اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا، البتہ جب نیند کے درجے میں انسان پہنچ جائے، شعور اس کا ختم ہو جائے، تو تب اس کو وضو کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 212 قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس احدکم وهو یصلی، آپ نے فرمایا کہ جب اونگے تو میں سے کوئی ایک اس حال میں کوئی نماز میں ہو، نماز کی حالت میں اس کو اونگ آئے، فلیرقد حتی یذهب عنہ النوم، تو اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک اس سے نیند چلی جائے، جب تک نیند ختم نہیں ہوتی اس وقت تک وہ نماز شروع نہ کرے۔ وجہ یہ ہے فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، بے شک تم میں سے کوئی ایک جس وقت نماز پڑھے اور وہ اونگ میں ہو،
لا یدری لعلہ یستغفر، اس کو پتہ نہیں کہ شاید وہ استغفار کر اپنی طرف سے کرے، فیسب نفسہ، لیکن اپنے آپ کو کوئی برے الفاظ کہہ رہا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب اونگ آئے اور تم میں سے کوئی ایک نماز میں ہو تو فلیرقد، تو اس کو سو جانا چاہیے۔ اونگنے سے وضو کے نقض کا حکم نہیں دیا کہ اونگ آئے تو وضو ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹنے کا آپ نے نہیں فرمایا۔ ہاں نماز کے لیے منع کیا کہ نماز ادا نہ کی جائے، اور علت اس کی یہ بیان کی ہے کہ ایسی حالت میں انسان کو پتہ نہیں کہ زبان سے کیا ادا کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ مغفر لی کے بجائے اللہ معفر لی کہہ دے۔ اللہ مغفر لی کا منع اللہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ معفر لی یعنی عین پڑھ دے غیر کی جگہ، تو اس کا منع ہے مجھے مٹی میں ملا دے، مجھے ذلیل رسوا کر دے، تو اپنے لیے بد دعا کر رہا ہو۔ اسی طرح کوئی لفظ مثبت کلام کو کوئی منفی کر دے، منفی کو مثبت کر دے، کوئی لفظ چھوٹ جائے، تو اس طرح کی کمی بیشی کی وجہ سے وہ بجائے فائدے کے نقصان کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو ویسے بھی غافلہ آدمی کی نماز کون سی جائے، اس کو شعور ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ادا کر رہا ہوں، تو اس لیے باشعور حالت کے اندر اپنی پورے کی پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ یہ بندگی اور عبادت ہونی چاہیے۔ تو ایسی حالت کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا۔ ثابت سے یہ کیا کہ نیند بذات خود ناقض وضو تو نہیں ہے، لیکن بے وضو ہونے کا یہ ایک اہم ذریعہ ہے، خاص طور پر جب انسان کے عقل شعور پر یہ غالب آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونگنے کی حالت میں نماز کے عمل کو ختم کرنے کی آپ نے تاکید کی ہے، کیونکہ اونگنے والے کو ہوش و حواس نہیں رہتا۔ باقی اس کے اندر کہ جب تم میں سے کسی ایک اونگ آئے تو اور نماز پڑھے تو فلیرقد، اس سے کون سی نماز مراد ہے؟ اس سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ یہ بیان کرنا چاہتی ہیں کہ یہ تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، کیونکہ دن کی نمازیں صبح ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہے، ان نمازوں کے اندر نیند ایسی غالب نہیں ہوتی۔ یہ رات کی نماز کا ہی تذکرہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ حدیث کے لفظ عام ہیں، عام طور پر تو یہی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نیند اس نے ٹائم پر نہیں کی، کوئی ایسا موقع آ گیا ہے، خصوصاً آج کل تو غفلت کا حال یہ ہے، صبح کی نماز کے اندر ہی بعض کئی احباب کو دیکھا کو سوئے ہوتے ہیں، عشاء کے وقت بھی سوئے ہوتے ہیں، تو اگر بالفرض کی فرضی نماز کے اندر بھی یہ کیفیت ہے تو اس کو نماز کو ختم کر کے پہلے اپنی نیند کو پورا کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر یہ بات مد نظر ہے کہ نماز کا وقت نہ نکل جائے، یہ نہیں کہ اپنی نیند پوری کرتا رہے نماز کا وقت ہی نکل جائے۔ تو البتہ اتنا ہونا چاہیے کہ اگر نماز کا وقت تنگ ہے تو اپنی نیند کو ختم کر کے کسی اور طریقے سے بھی دوبارہ وضو کرے، اپنے تھوڑا بہت بار گھوم چکر لگا کر اپنی طبیعت کو درست کر لے۔ تو اگر نماز کا وقت نکلنے کا خطرہ ہو تو پھر وہ اپنے آپ کو نیند کے اندر مبتلا کیے رکھے اور نماز کو چھوڑ دے، یہ اس کے لیے درست نہ ہوگا۔ اس حدیث کا جو سبب ورود ہے وہ امام ابو عبداللہ محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ نے اس کا پس منظر بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حولا بنت طویت رضی اللہ عنہا ان کا تذکرہ ہوا، اور یہ بتلایا گیا کہ وہ رات کو لمبی دیر تک نماز پڑھتی رہتی ہیں، تو جب تھکاوٹ ہو جائے تو انہوں نے رسی چھت کے ساتھ بند ہوئی ہے، اس رسی کو تھام کر تو قیام شروع کر دیتی ہیں۔ جب لمبا قیام کرنے کی وجہ سے اس کے پاؤں جواب دے دیں، ٹانگیں جواب دے دیں، کھڑا ہونا مشکل ہو جائے تو پھر رسی کو اس کو پکڑ کر اس کا سہارا لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ جب تک تم ہوش و حواس میں ہو
جسم کے اندر نشاط ہے، فرحت ہے، اس وقت کی عبادت کیا کرو، اپنے آپ کو ایسے تنگی کے اندر مبتلا نہ کیا کرو۔ تو بہرحال ثابت اس سے یہ ہوا کہ نیند جو ہے ایسی نیند جس سے انسان کی غفلت طاری ہو جاتی ہے، اسے وضو جو ہے کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 213 قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن ابی قلابہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس فی الصلاة فلینم حتی یعلم ما یقرأ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اذا نعس فی الصلاة، جب کہ اونگے نیند میں، ناسا کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل وہ احدکم پیچھے محذوف نکال لیں، بلکہ اسماعیلی کے نسخے کے اندر احدکم کا لفظ موجود بھی ہے، اس کے اندر الفاظ ہی ایسے کہ اذا نعس احدکم فی الصلاة، تو جب تم میں سے کوئی ایک نماز کے اندر اونگ آئے اس کو، فَلْيَنَمْ، تو اس کو چاہیے وہ سو جائے، حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ، یہاں تک وہ جان لے جو قرات کرتا ہے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ اونگ آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ نے وضو ٹوٹنے کا نہیں فرمایا کہ اس کا وضو باطل ہو گیا ہے۔ ہاں البتہ اونگ کی وجہ سے نماز کے اندر خلل ہے، اور نماز کا خلل پیچھے بیان کر دیا کہ ممکن ہے کہ اپنے حق میں دعا کے بجائے اپنے خلاف بد دعائیں کر رہا ہو، تو یہ اس کے لیے درست نہ ہوگا، اس لیے وہ نیند کر لے۔ اس سے بعض اہل علم نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ نماز کا ترجمہ اس کا جاننا بھی بہت اہم ہے، کیونکہ لفظ یہ فرمایا کہ یہاں تک یحتی یعلم ما یقرأ، یہاں تک وہ جان لے جو وہ قرات کر رہا ہے۔ ایک آدمی کو ترجمہ ہی نہیں آتا، اس کو کیا پتا کوئی کیا قرات کر رہا ہے، یا اس کا تلفظ ہی صحیح نہیں ہے، تو اس لیے کم از کم نماز کا تلفظ اور اس کا ترجمہ، اس کو لازمی تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی جس کو ترجمہ نہیں آتا، البتہ نماز کا جو مطلوب اور مقصود ہے وہ تبھی پورا ہوگا کہ صحیح تلفظ کے ساتھ اور اس کا معنی مفہوم ذہن کے اندر ہو۔ اور ہماری نمازوں کے اندر یہ حضور قلب اسی لیے نہیں رہتا، توجہ اللہ اسی لیے نہیں ہوتی کہ ہمیں نماز کا ترجمہ مفہوم نہیں، جب ترجمہ مفہوم نہیں ہے تو زبان فر کر کے چل رہی ہوتی ہے، اور جسم ایک ورزش کی طرح رکوع سجدہ کر رہا ہوتا ہے، توجہ کہیں کی کہیں ہوتی ہے۔ جب اس کے معنی مفہوم پر توجہ ہو تو پھر عموماً یہی کیفیت رہتی ہے کہ انسان اس کے مفہوم کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس کے معنی کی طرف، اللہ کی ذات کی عظمت اور اپنی عاجزی انکساری، ان چیزوں کی طرف اس کی توجہ جائے گی۔ باب نمبر 54 باب الوضوء من غیر حدث، باب ہے وضو کرنا بغیر حدث کے، بغیر وضو کے ٹوٹنے کے پھر وضو کر لینا۔ اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وضو کے لیے، نیا وضو کرنے کے لیے کیا پہلا حدث ہونا لازمی ہے یا اس کے بغیر بھی وضو کیا جا سکتا ہے؟ اصل کے اندر جیسے دیگر مسائل کے اندر بڑا افراط و تفریط ہے، اس مسئلے کے اندر بھی ایک افراط و تفریط ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ جب بھی آدمی نماز پڑھے تو وضو کرنا لازمی، اگرچہ پہلے وضو ہے بھی، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے تو نئے سرے سے وضو کرے۔ دلیل قرآن کی آیت کے ظاہری الفاظ کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، آخر تک لفظ اذا قمتم، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس وقت تم وضو کرو۔ اس لیے اگر پہلا وضو ہے بھی تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، جب نماز پڑھیں تو نیا وضو کرو۔ بعض کا یہ نظریہ تھا۔
اور بعض کا یہ کہ وضو کے اوپر وضو کرنا یہ کہ فائدہ مند نہیں ہے، پہلے وضو ہے تو اوپر دوبارہ پھر وضو کر لیں تو یہ تو ایک عبث فعل ہے۔ وضو کے اوپر وضو کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس میں پانی کا اسراف، وقت کا ضیاع، بعد نے یہ نظریہ بنا لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ افراط و تفریط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح بات کیا ہے کہ پہلے وضو ہے، اس وضو کے ساتھ دوسری تیسری کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر وضو کے اوپر اور وضو کر لیا جائے یہ تو کیا ہی بات ہے، یہ تو نور علی نور ہو جاتا ہے، یہ ایک بہترین بات ہو جاتی ہے۔ تو افراط و تفریط نہیں، یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ پہلے وضو تھا، وضو ختم نہیں ہوا، نماز کا وقت ہو گیا، وقت ہونے کے بعد نئے سرے سے وضو کرو، یہ مشقت ڈالنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ وضو ہے، وضو پر دوبارہ وضو کرنا یہ ہے ہی بیکار، عبث فعل ہے، یہ درست بھی نہیں، بلکہ وضو کرنا، پہلے وضو ہے دوبارہ وضو کرنا لازم نہیں ہے، اگر کوئی کر لے تو یہ ایک فضیلت والی بات ہے، بہتری اور افضلیت والی بات ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ باب الوضو من غیر حدث، باب وضو کرنا بغیر حدث کے، بغیر وضو کے ٹوٹنے کے۔ قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عمرو بن عامر قال سمعت انس قال وحدثنا مسدد۔ یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، یہ تحویل کی ہے، یعنی یہ دو سندوں کے ساتھ یہ روایت آئی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے ایک سند بیان کی اور دوسری سند حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن سفیان قال حدثنا عمرو بن عامر عن انس۔ پیچھے والی روایت کے اندر سفیان سے نیچے محمد بن یوسف بیان کرنے والے ہیں، اور اس ادھر سفیان سے پہلے یحییٰ اور یحییٰ سے پہلے مسدد ہے، گویا کہ پہلی سند جو ہے وہ عالی ہے، دوسری نازل ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند کل صلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو کیا کرتے تھے۔ قلت کیف کنتم تصنعون، راوی کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کیسے کرتے ہو، یعنی تم صحابہ کیسے کرتے تھے؟ قال یجزئ احدنا الوضو، ہم میں سے کسی ایک کو وضو کافی ہو جاتا تھا، معلوم یحدث، جب تک بے وضو نہ ہوتا۔ ہم صحابہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک وضو اس کے ساتھ متعدد نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، جب تک بے وضو نہ ہوتے ہم وضو نہ کرتے۔ بعد نے یہ بات کہی ہے، بلکہ بعض روایات سے یہ ثابت بھی ہے کہ ابتداء کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر نماز کے وقت وضو کرنا لازم تھا، یہ ابتداء میں تھا۔ بعد کے اندر یہ فتح خیبر کے موقع پر یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا لازم نہیں، اگر پہلے وضو ہے تو اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ گویا کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ابتداء میں تھا، اور فتح خیبر کے بعد آپ پر بھی اس کا ہر نماز کے لیے لزوم ختم ہو گیا۔ البتہ اگر پہلا وضو ہے تو اسی وضو کے ساتھ متعدد نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، جس طرح کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا کی ہیں، اور آپ سے پوچھا بھی گیا تو آپ نے صراحت بھی فرمائی تھی کہ یہ میں نے آمدن کیا ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ منسوخ تو نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو پر وضو، پہلے وضو ہے تو پھر بھی اس کے اوپر وضو کرنا، یہ تو اب بھی تمام سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، افضل ہے، تو آپ افضلیت پر عمل کرتے تھے تو تازہ وضو کے اوپر بھی وضو کر لیتے، تو یہ عام عادت مبارکہ آپ کی یہی تھی۔ لیکن کبھی کبھی آپ نے جواز کے لیے ایک ہی وضو کے ساتھ زیادہ نمازیں بھی ادا کی، تاکہ یہ جواز ثابت ہو جائے کہ وضو ایک وضو کے ساتھ متعدد نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ حدیث نمبر 215،
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر۔ حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر والے سال نکلے، یعنی جس سال خیبر فتح ہوا اس سال ہم آپ کے ساتھ نکلے۔ حتی اذا کننا بصحبہ، یہاں تک کہ ہم جب صحبہ جگہ پر پہنچے، صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ فلما صلی دعا بالاطعمہ، جب نماز پڑھا چکے تو آپ نے کھانے کی چیز منگوائی۔ فلم یعطی الا بالسویق، تو آپ کو جو دیا گیا وہ صرف ستو تھے، ستو آپ کو پیش کیے گئے۔ فاکلنا وشربنا، چنانچہ ہم نے بھی کھائے اور پیے، ہم نے وہ کھائے بھی اور پیے بھی۔ ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المغرب، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ فمضمض، آپ نے کلی فرمائی۔ ثم صلی لنا المغرب، پھر مغرب کی نماز ہمیں پڑھائی۔ ولم یتوضا، اور وضو نہ کیا۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خیبر کے موقع پر یہ واقعہ ہوا کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھانے کے بعد ستو استعمال کیے، پھر عصر کلی کی ہے اور نیا وضو نہیں کیا، یعنی اسی ایک ہی وضو کے ساتھ پہلے عصر ہے اور اسی کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھائی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا لازم نہیں ہے، اگر پہلے سے وضو ہے تو اسی کے ساتھ دوسری نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر کوئی چیز کھائی پی ہے، منہ کے اندر اس کے ذرات موجود ہیں، تو کلی وغیرہ کر کے منہ کو صاف کر لینا افضل اور بہتر ہے، تاکہ نماز کے اندر کوئی تشویش نہ ہو۔ پڑھتے وقت کوئی منہ کے اندر کوئی ذرات ہیں، کوئی دانتوں میں چیز اٹکی ہوئی ہے یا ویسے کوئی چیز لگی ہوئی ہے، تو وہ نماز کے اندر خلل پیدا نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام طریقوں کو کم حق ہو ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔